انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورۃ الاحزاب 22واں سپارہ، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 33۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے رجس کو دور کرے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک اور صاف کر۔ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ فضائل ہیں، آپ کے اہل بیت کی بہت زیادہ عظمت ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے اہل بیت رسول کو بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی محبت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغضوکم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو، احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کو اپنا محبوب بناؤ۔ وجہ بیان فرمائی، لما یغضوکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا ہے، تمہیں غذا عطا کرتا ہے۔ تو یہ بندے کی محبت کی ابتدا یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے اس لیے محبت کرے کیونکہ رب اس کو کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پلاتا ہے۔ تو ان نعمتوں کی وجہ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ منعم حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو کھلاتا پلاتا ہے، لہٰذا اگر انسان ان نعمتوں کی وجہ سے اپنے رب سے محبت کرے تو یہ اس کی محبت کی ابتدا ہے، اور اس کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ اگر وہ نعمتیں دے یا نہ دے، انسان اپنے رب سے محبت کرے۔ ابتداءً جو محبت ہے، رب العالمین جل شانہ فرماتے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جو انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، بھوک میں کھلاتا ہے، پیاس کے وقت پلاتا ہے، اور خوف کے وقت میں انہیں امن عطا کرتا ہے۔ تو یہ محبت جو کسی نعمت کے سبب سے، کسی نعمت کی وجہ سے کی جائے، یہ انسان کی محبت کی ابتدا ہے، یہاں سے محبت شروع ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان بلا سبب، بغیر کسی وجہ کے، چاہے وہ رب نعمت دے یا نہ دے، لیکن انسان اپنے رب سے محبت کرے تو یہ محبت کی انتہا ہے۔ اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ جی والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ اپنے رب سے وہ محبت کرتے ہیں۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغضوکم، لوگوں اپنے رب سے محبت کرو کیونکہ رب تعالیٰ تمہیں غذا دیتا ہے، تمہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی اگر اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ قرآن بھی یہی فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یعنی اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رب العالمین جل شانہ کی محبت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں کھلاتا ہے، من نعمت، تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور فرمایا مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے محبت کرو۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی محبت حاصل کرنے کا زینہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي،
فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے، اہل بیت سے محبت کرو تو بغض صحابہ میں نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے حصول کے لیے، یعنی ایک طریقہ بتایا کہ اگر میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، یہ اللہ جل شانہ کی محبت کا حصول ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی رجس سے پاک کر، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہر قسم کی جو رجس ہے، جو ناپاکی ہے، وہ تم سے ہٹا دے اور تمہیں بالکل پاک اور صاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے فرمایا کہ آخذ بباب الکعبہ، ابی ذر اس وقت بیت اللہ خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑے ہوئے تھے اور یہ فرما رہے تھے، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل السفینۃ نوح، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو، تمہارے اندر میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے طوفان نوح میں سفینہ نوح، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ جب طوفان نوح آیا اس وقت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے انہوں نے نجات پائی، اور جو لوگ اس سے پیچھے رہ گئے تو وہ ہلاک ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال تمہارے اندر ایسے ہے جیسے سفینہ نوح ہو، فرمایا من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، فرمایا جو سفینہ نوح میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، وہ کامیاب ہوا، اور جو سفینہ نوح کشتی نوح سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ فرمایا بس میرے اہل بیت کی مثال بھی اسی طرح ہے، اگر تم میرے اہل بیت سے محبت کرو گے، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں کامیابی ملے گی، تم نجات پا جاؤ گے، اور اگر تم اس کشتی سے پیچھے رہ گئے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت ہے کہ جن کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احبوا اہل بیتی لحبی، اگر میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور یاد رکھیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں نہ ہو اس وقت تک بندہ کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے اور سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے، اس وقت تک وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت رسول کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اہل بیت کی محبت اور ان کی عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔